بارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ مشرکین کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اسی کام کو ہم نے اپنے باپ دادا پر پایا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، محبوب آپ فرمائیے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور اس کے جواز پر دو دلیلیں دیا کرتے تھے۔ ایک دلیل تو یہ دیتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے تو ہم ان کے راستے پر ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا رد فرمایا ہے کہ جاہلوں اور کافروں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ اس بے حیائی کے ساتھ طواف کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، معاذ اللہ، یہ مشرکین کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، محبوب ان سے فرمائیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ دوسرا رد یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح طواف کرنے کا حکم دیا ہے؟ نہ تم کسی نبی کو مانتے ہو، نہ کسی کتاب کے ماننے والے ہو، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے یا تو نبی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے یا کتاب کے ذریعے جو اللہ نے نازل کی، اور تم مشرکین جو ہے تم ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتے، تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو گویا کہ وہ اپنی ہی بات میں پھنس گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا دلیل پیش کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے۔ آگے فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ کہیے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک کرو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، جس طرح اللہ نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا ہے اسی طرح تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، ان سے فرمائیے امر ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ قسط کا لفظ آیا ہے، قسط انصاف کو کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کو اگر آپ دو حصے کریں گے تو برابر برابر کرنا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو، اور ایک جگہ پر قاسطہ کا معنی ہے ظلم کرنا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے ظالم لوگ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا بالقسط، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل یہ ہے کہ برابر کا معاملہ ہو، یعنی ایک شخص نے اگر کسی کو تھپڑ مارا تو دوسرا جواب میں تھپڑ مارے، برابر ہو گیا۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ایک شخص نے تمہیں 1000 روپیہ دیا، تم اس کو 1200 روپے دے دو، اور اگر تم نے کسی سے 1000 لینا ہے اس سے 900 روپے لے لو۔
یعنی اپنا حق دوسرے سے کم لوگے تو یہ احسان ہے، اس کو کہتے ہیں اچھائی، نیکی آپ نے اس کے ساتھ کی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی اتنی ہی برائی ہے۔ یعنی یہ تو بتایا قرآن نے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس جتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، اگلی آیت میں ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کے بدلے میں اس سے زیادہ نیکی کی جائے اور برائی کے بدلے میں اس سے کم برائی کی جائے تو یہ احسان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ کسی نے کسی کو 10 تھپڑ مارے تو بدلے میں 10 تھپڑ اگر مارے گا تو پورا بدلہ ہو جائے گا، عدل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو 10 کی جگہ 1 تھپڑ مارے اور 9 تھپڑ نہ مارے تو یہ احسان ہو جائے گا۔ اس نے پورا بدلہ نہیں لیا، وہ لے سکتا تھا، شرعاً اس کو اجازت تھی، مگر اس نے 1 تھپڑ مارا۔ یہ لفظوں کا ترجمہ بتا رہا ہوں، فرق بتا رہا ہوں کہ عدل اور احسان ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اپنے تمام معاملات میں۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، یعنی جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے رخ کا، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لو۔ آگے فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اور یعنی صرف اس کی رضا کے لیے۔ تو اخلاص کا معنی علماء نے بتایا ہے کہ یہ لفظ خالص سے بنا ہے، جو کسی ملاوٹ سے، کسی کھوٹ سے پاک ہو اس کو خالص کہا جاتا ہے، جس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا جوئی کے لیے کی جائے اور اس کے کسی حکم کی فرما برداری کی نیت سے کی جائے، کسی کو دکھانے کی یا سنانے کی اس میں نیت نہ ہو، نہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ لوگ میری اس عبادت کا چرچا کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر عبادت کرتا ہے انسان، نماز پڑھتا ہے، تو دل میں اگر یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں یا لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، پھر یہ اخلاص نہیں رہے گا، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ تو عبادت میں اخلاص کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے فوائد اور ثواب کی بشارت بھی بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے اندر یہ 3 اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہیں ہوگا، یعنی کینہ اور فساد اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ وہ 3 اوصاف کون سے ہیں کہ اس کے عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو، اور مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی ہو، جو بھی کام کرے اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی سامنے رکھے، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے۔ سواد اعظم، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ اپنے آپ نے تعلق کو رکھے، تو فرمایا کہ اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ضعیف لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، یعنی کمزور لوگ جو ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں یا بزرگ افراد ہوتے ہیں، ضعیف لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تمہارا تھوڑا عمر بھی کافی ہو جائے گا۔ اخلاص ہونا لازمی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، 5 نمازیں جو فرض ہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضرت
انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دکھاوے کے لیے عبادت کی ہوگی، اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے صرف دنیا کمانے کے لیے اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ تو جنہوں نے دنیا کے لیے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے فرمائے گا تم نے میری عبادت سے کیا ارادہ کیا تھا؟ وہ کہے گا میں نے دنیا کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ تجھے مل چکی ہے، اب اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اسی طریقے سے جس نے ریاکاری کے لیے عبادت کی ہوگی اس کو بھی جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اور جس نے اللہ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری عبادت کرنے سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ وہ شخص کہے گا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، مجھ سے زیادہ تو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے نے سچ کہا ہے، اس نے میری رضا جوئی کے لیے عبادت کی تھی، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اخلاص کے ساتھ عبادت انسان کو کام آتی ہے، اور ریاکاری اور جس عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ کام نہیں آتی۔ اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن مہر زدہ نامہ اعمال لیے لائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس صحیفے کو کھولو اور اس صحیفے کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے تیری عزت کی قسم، اس نے جو بھی عمل کیا ہے ہم نے صرف وہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا ہے، لیکن اس کا عمل، یہ والا عمل میری ذات کے لیے نہیں تھا، اس کا صرف میں وہی عمل قبول کروں گا جو اس نے میری رضا کے لیے، میری ذات کے لیے کیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مذمت ہے اس حدیث پاک میں جن کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عابد جو تھا، عبادت گزار شخص، بہت عرصے تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ اس عابد سے آ کر کہا، اس کو غصہ آیا، غضبناک ہوا، اس نے کلہاڑا لیا اور ارادہ کیا کہ میں اس درخت کو جا کر کاٹ دوں گا۔ راستے میں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں اس کو ابلیس ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا اس درخت سے تعلق ہے؟ بلا وجہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر ایک غیر اہم کام کے پیچھے لگ پڑے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ بھی میری عبادت ہے، میں اس کو کاٹ کے رہوں گا۔ ابلیس نے کہا میں تمہیں وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ پھر ان دونوں میں کشتی ہوئی، تو اس عابد نے اس ابلیس کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تم اس درخت کی عبادت بھی نہیں کرتے، عبادت تو کوئی اور کرتا ہے، تم سے اس کا پوچھا بھی نہیں جائے گا، تم اپنی عبادت کرو، اور اگر اللہ چاہے گا تو اللہ کے انبیاء بہت ہیں، اپنا کسی نبی ان کی طرف بھیج دے گا جو ان کو اس عبادت سے روکے گا، درخت کی عبادت کرنے سے۔ تم خواہ اپنی عبادت چھوڑ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کاٹوں گا۔ دوبارہ ان کے آپس میں کشتی ہوئی، تو اس عابد نے پھر ابلیس کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اب اس نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے، تمہیں ایک درمیانی راہ بتاتا ہوں، تم بھی اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہے، تو درمیانی راہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور تمہارا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک فقیر آدمی ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے دل میں یہ خواہش بھی ہوگی کہ اپنے بھائیوں کی امداد کرو، ان کے ساتھ غمخواری کرو، سیر ہو کر کھاؤ، لوگوں کی تمہیں ضرورت نہ رہے۔ اس عابد نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، درخت کاٹنے سے باز آ جاؤ، میں ہر روز تمہیں رات کے سرہانے، رات کو تمہارے بستر پر تمہارے سرہانے جو ہے 2 دینار تمہیں مل جائیں گے، تم اپنا جمع کرتے رہنا، ان کو خرچ کرتے رہنا، صبح کے وقت لے لینا، بھائیوں کے اوپر بھی صدقہ کرنا،
یہ تمہارے لیے فائدہ ہوگا اور اس درخت کاٹنے کی بجائے تمہارے لیے اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پیشکش پر غور تو کی اور اس نے کہا بوڑھے کی بات سچی ہے، نہ میں نبی ہوں کہ مجھ پر جو ہے درخت کاٹنے کا مجھے حکم دیا گیا ہو۔ اس عابد نے سوچا دل میں، درخت نہیں کاٹوں گا میں گناہ گار تھوڑی ہوں گا، مجھے اس کا حکم تو نہیں دیا گیا۔ پر دونوں نے قسم کھا کر معاہدہ کر لیا۔ عابد لوٹ آیا، رات کو عبادت کرتا رہا، صبح کے وقت اس نے اپنے سراہنے دیکھا تو 2 دینار اس کو مل گئے۔ اس نے وہ لے لیے۔ اگلے دن بھی اسی طرح ہوا، صبح 2 دینار اس کو مل گئے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوا۔ تیسرے دن اس کو اپنے سراہنے کے پاس کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کو پھر غصہ آیا، اس نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر چل پڑا اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ راستے میں ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں پھر آ گیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خدا کی قسم تم اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ان دونوں میں دوبارہ کشتی ہوئی تو اب ابلیس نے اس عابد کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اب اس عابد نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس ابلیس نے کہا پہلی بار جب تم جا رہے تھے تمہارے عمل میں اخلاص تھا، تم اس لیے جا رہے تھے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، تمہارا غصہ اللہ کے لیے تھا۔ اب جو تم جا رہے ہو درخت کاٹنے کے لیے، اب وہ 2 دینار تمہارا بیچ میں آ گیا ہے، وہ تمہیں آج ملا نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دنیا کے لیے غضبناک ہوئے تو میں تمہارے اوپر غالب آ گیا، جب تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے تھے تو تم مجھ پر غالب تھے۔ تو اخلاص انسان کو فائدہ دیتا ہے، ریاکاری اور دنیا کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا عمل قلیل ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کم ہو، اس میں ریا اور تکبر نہ ہو اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کی غیر متناہی قیمت ہے، یعنی کوئی حد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت انسان کو جو جزا دیتا ہے۔ اور عبادت بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ نمازیں روزے اور اللہ کی راہ میں صدقات بھی ہوں، لیکن اخلاص نہ ہو اس کے اندر تو پھر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اہل بصیرت ہوتے ہیں زیادہ عمل میں کوشش نہیں کرتے، وہ زیادہ اخلاص کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ قدر و قیمت صاف شفاف اور چیزوں کی ہوتی ہے، کثرت کی نہیں ہوتی۔ اب یہ بتاؤ کہ اخروٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہو لیکن اندر سے خالی ہوں تو کیا کرنا ہے اس ڈھیر کا؟ اس کے مقابلے میں تھوڑے سے اخروٹ ہوں لیکن اندر سے بھرے ہوئے ہوں تو وہ فائدہ مند ہیں یا وہ فائدہ مند ہیں؟ اس لیے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے تو تھوڑا عمل بھی اللہ کو راضی کر دے گا۔ زیادہ عبادات کریں گے اس میں اگر ذرا سا بھی ریاکاری کا شائبہ ہوا، اخلاص نہ ہوا تو عمل برباد ہو جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے یا بخش دے۔